بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري يسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق مالک رازق ہے. اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، یہاں پر جمع کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور جان سکیں، اللہ سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کر سکیں، اپنے ایمان کو اور بڑھا سکیں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہمارا سورہ فاتحہ کا سلسلہ چل رہا تھا. ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں دیکھا تھا کہ اس کے فوائد، فضائل، اس کا پس منظر، مرکزی مضمون. انشاءاللہ ہم اب اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کو ورڈ ٹو ورڈ یعنی لفظی ترجمے کے ساتھ. سب سے پہلے ہم لفظی ترجمے میں تعوذ اور تسمیہ دونوں کو لیں گے، پھر سورہ فاتحہ کو اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں. اللہ شیطان سے، الرجیم دھتکارا ہوا، مردود. اب یہاں پر ہم جس پیٹرن سے ہم چل رہے تھے پہلے اسی طرح سے ہم چلیں گے. ہم دیکھیں گے ان کا روٹ ورڈز یعنی مادہ، پھر ان کے لغوی معنی دیکھیں گے اور پھر شرعی معنی کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ، عین واو ذال، اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، یا میں سہارا لیتی ہوں اللہ تعالیٰ کے، یا میں تحفظ چاہتی ہوں، یعنی حفاظت کے لیے کسی چیز کا سہارا یہاں پر. اور اللہ پتہ ہے ہمیں کہ لفظ الجلالہ ہے یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کا ذاتی بار تعالیٰ کا نام ہے، یعنی جو عبادت کے لائق ہے. اور اس میں جو با یا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، بہت بار ہم پڑھ چکے ہیں، حرف جر ہے با. تو یہاں پر با ہمارے ساتھ کے معنی میں ہے، مدد چاہنا یا ساتھ کے معنی. ٹھیک ہے، اللہ لفظ الجلالہ ہے. قرآن میں دیکھیے یہ اعوذ اس سیغے کے ساتھ 7 مرتبہ آیا ہے، اور اللہ یہ لفظ الجلالہ 2697 بار یہ قرآن میں اس کا ذکر ہوا اس لفظ کا. شیطان بہت بار ہمیں پتا ہے، شیطان یعنی سرکش، جس نے، اس سے مراد ابلیس ہے، جس نے تکبر اور اپنی انا میں سرکشی کی. یعنی اس کا روٹ ورڈ ہے شین طا نون. ٹھیک ہے، جس کے معنی ہیں یعنی اپنی حد سے تجاوز کرنے والا. اس میں خواہ انسان بھی ہو یا جن بھی ہو، یہاں پر شیطان نے جو ہے اپنی حد سے تجاوز، یعنی اس نے تکبر کیا، کبریائی کی، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کو ماننے سے انکار کیا، اکڑ گیا وہاں پر، اس نے اپنی انا کو سامنے لایا. اور یہ لفظ قرآن میں 68 مرتبہ اس طرح سے استعمال ہوا ہے شیطان سے. اس کے علاوہ شیاطین یہ وہ الگ ہیں، یہ صرف یہ شیطان یہ لفظ 68 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. جس کا معنی ہم نے دیکھا کہ سرکشی، حد سے تجاوز کر جانے والا. الرجیم اس کے معنی ہیں را جیم میم، اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں دھتکارا ہوا، مارا ہوا، جس پر لعنت کی گئی ہے، ملعون، مردود. ٹھیک ہے، یہ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں. یعنی وہ شیطان وہ ہے، اگر ہم شرعی معنی میں دیکھیں تو وہ دھتکارا ہوا ہے شیطان جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے اس کو. یعنی الرجیم کا مطلب ہوا دھتکارا، جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے. اور اعوذ کا ہم نے دیکھا کہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، میں پناہ میں آتی ہوں یعنی التجا کرتی ہوں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. تو
ہم نے دیکھا تھا کہ او تعوذ پڑھنا یعنی کہنا ایک شرعی حکم جو ہر مسلمان کو قرآن تلاوت کی اسٹارٹ کرنے سے پہلے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے، یا غصے کی حالت میں یا کسی شیطانی وسوسے کی حالت میں، اس سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کرنے کے لیے دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے کتنا. یہ ہم نے دیکھا تھا، اس کے مختصر تفصیل میں اس کی اہمیت پر ہم نے اس وقت دیکھا تھا کہ کس طرح سے. ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، پہلو بھی معنی لے لیتے ہیں. پھر دوسرا ہمارے پاس آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الرحیم، اگر ہم اس کو کھولیں، الرحمن کو اگر کھولیں تو یہاں پر با یہ بھی آ گیا ہے. سب سے پہلے با سے سٹارٹ ہوا ہے، یعنی یہ با حرف جر سے سٹارٹ ہوا ہے. اسم کہتے ہیں نام کے لیے، جیسا اسم ما، آپ کا نام کیا ہے، اس یعنی وہ لفظ جو کسی کی کسی چیز کے بارے میں ہمیں پتا ہے، اس یعنی کسی کی ذات کو یعنی پرسن، اس کی پرسنالٹی کو پہچاننے کی علامت کے لیے علامت کے طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے. اور با ہم نے یہاں پر شروع میں اس لیے لائے ہیں کہ با سے ہم جیسے کہتے ہیں اصل میں اگر ہم دیکھیں تو بسم اللہ، اللہ کے نام. اب با کا ہم نے ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ ہم ابتدا کرتے ہیں، اس طرح سے آتا ہے. اس اصل میں ہے حمزہ سین میں، یعنی نام کے معنی میں. قرآن میں یہ 19 بار استعمال ہوا ہے، 19 بار. اللہ لفظ الجلالہ ہم نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. لفظ الجلالہ یعنی وہ ذات جو عبادت کے مستحق ہو، معبود ہو، جو اب اللہ رب العالمین ہے، جس کا ذاتی نام. تمام صفات جو ہم اگلے نام دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، الرحمن یا رحیم، وہ سارے جو ہیں صفاتی نام ہیں. لیکن ذاتی نام جو ہے صفت کامل، اکیلی عبادت کے جو لائق ہے، تمام اسماء الحسنہ کا جو مرکز ہے، جامع نام ہے، وہ اللہ ہے. اس لیے اس کو اللہ رب کو لفظ الجلالہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس میں آ رہا ہے الرحمن. الرحمن را ہا میم، یعنی بہت زیادہ اور وسیع رحمت والا، یعنی ایسی رحمت بخشش کرنے والا یا مہربان جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی وہ ذات جس کی رحمت دنیا میں تمام مخلوقات پر ہے، مومن پر، کافر کے لیے، سب کے لیے عام ہے. یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. یہ رحمان کی جو صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے، یہ صفت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن اس میں رحمان میں جو ہے کافر، مومن سب آ جاتے ہیں، یعنی تمام مخلوق، دنیا کی ہر مخلوق اس کے اندر آ جاتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے مہربان ہوا ہو، جس پر اللہ تعالیٰ بخشش کر رہے ہیں. الرحیم، اس کا مادہ بھی را حامیمی ہے، اس کا روٹ ورڈ بھی، لیکن اس میں ہے دائمی اور مہربان رحمت والا، یعنی ایسا جو اپنی رحمت کو خاص طور پر اپنے بندوں تک پہنچانے والا ہے. یعنی وہ ذات جو اپنی رحمت کا خاص طور پر مومنوں پر، بالخصوص یہاں پر رحیم سے مراد آخرت میں جو مومنوں پر جو رحم کیا جائے گا، جو فیضان ہوگا، یہ رحمت کا پہلو خاص کر اس چیز کا یہاں پر ذکر ہے. رحمان یہ دنیا میں کافر اور مومن دونوں کے لیے خاص ہے، لیکن رحیم جو ہے خاص جو ہے مومنوں کے لیے، جس کا آخرت میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے لیے خاص ہے. دونوں کے لیکن روٹ ورڈ مادے سیم ہیں. یہ قرآن میں 19 بار آیا ہے. الرحمن یہ 57 بار قرآن میں ورڈ آیا ہے. اللہ کا صفاتی نام ہے. الرحیم یہ قرآن میں 95 بار آیا ہے. ہم نے بسم اللہ کی تشریح میں دیکھا تھا تسمیہ کی، کہ ہر جائز اور اہم کام کی ابتدا میں جب ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس وقت برکت طلب کرنے کے لیے، اس عمل کو شروع کرنے کے لیے ہم اس کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کر اس کو شروع کرتے ہیں. تو تعوذ اور تسمیہ کی دونوں کی اہمیت کو ہم نے بخوبی اس وقت دیکھا تھا کہ کتنا زیادہ یہ دونوں ضروری ہیں کام کے شروع کرنے سے پہلے، تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے، ساری چیزوں کو. اور ہم نے آج ان کا لغوی معنی بھی دیکھا اور کس طرح سے یہ کہاں کہاں پڑھے جاتے ہیں، کہ ہر کام کو شروع قرآن کی تلاوت سے پہلے کتنا ضروری ہے ان کو پڑھنا. تعوذ کو ہم نے دیکھا، پھر ہم نے تسمیہ کے بارے میں دیکھا. اب دونوں کا ہم روٹ ورڈ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ایک بار پھر سے لفظی ترجمہ روٹ ورڈ کے ساتھ. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، یا میں پناہ طلب کرتی ہوں، یا میں پناہ مانگتی ہوں. تینوں چیزوں سے ہم کر سکتے ہیں. باللہ اللہ کی، من یہ حرف زر گزر چکا ہے بہت بار، من سے. الشیطان ابھی ہم نے دیکھا کہ شیطان یا سرکش کرنے والا
یا سرکشی کیا ہوا، الرجیم دھتکارا ہوا۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب دوسری ہمارے پاس آ گئے بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، جیسے ہم نے بتایا کہ اس اور اللہ کے نام، یہ با لفظ کی وجہ سے ہم یہاں پر اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان یا بہت بخشش کرنے والا، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان دونوں کو ہم نے دیکھ لیا، دونوں سے ہم نے مختصر سی تفسیر بھی دیکھی ہے کہ کتنا بسم اللہ کی اہمیت کتنی ضرورت ہے اور اعوذ باللہ بھی کتنا ضروری ہے۔ اب ہم لیتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد تمام تعریف۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کا ورڈ ٹو ورڈ لیں گے اور تفسیر اور تشریح ہم پھر اس کو اگلی کلاس میں آیتوں کو لیتے ہوئے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمد تمام تعریف، حمد و ثنا، الحمد قرآن میں یہ لفظ 38 مرتبہ اور آیا ہے کسی اسم کے ساتھ، اور 53 مرتبہ خالص اس طرح سے آیا ہے۔ یعنی اب یہ ہم جیسا دیکھتے ہیں، یہ ورڈ دیکھے جیسے اعوذ ہے، یہ ایک سیگا ہے مظاہرے کا، ایک گرامر میں۔ اس کے علاوہ تعوذ پھر الگ سے، یعنی سیم ٹو سیم یہ ورڈ کتنی بار آیا؟ 7 بار۔ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کبھی تا جوڑ کر آئی ہو یا کوئی اور چیز کے ساتھ جڑا ہو، جیسا شیطان ہم نے پڑھا ہے، شیاطین کا ذکر دیکھا ہے قرآن میں۔ تو اس طرح سے الگ الگ اس میں روٹ ورڈ ایک ہی ہوگا ان کا، یعنی مادہ ان کا ایک ہی ہوگا، لیکن الفاظ کی بناوٹ جو الگ ہوگی، جس کی وجہ سے یہ لوگ، جیسے اب یہاں پر الحمد حمد کے معنی میں آ سکتا ہے، الف لام کے ساتھ آ سکتا ہے۔ الف لام کے ساتھ کتنی بار آیا ہے؟ حمد کے ساتھ صرف حمد، ہاں میم دال، کیونکہ روٹ ورڈ ایک ہی ہے اس میں، اس کے ساتھ کتنی بار آیا ہے؟ تو اس طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الحمد، ہاں میم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہے تعریف، بڑائی، ثنا، خوبی۔ الف لام یعنی خاص، اب یہاں پر ہو گیا یہ ہمارے لیے خاص، یعنی تمام، یہاں پر خاص اللہ تعالیٰ کی تعریف مراد، تمام تعریف اس رب، را یہ رب ہے، پروردگار، رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن میں 152 بار استعمال ہوا ہے، را بابا رب پالنے والا یا پروردگار، ٹھیک ہے، 152 بار یہ قرآن میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس عالمین، اللہ عالمین، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے ہمارے پاس، یہ اسم ہے، عالم کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ عالمین یعنی تمام مخلوق، تمام اس میں جو ہے کل کائنات، تمام مخلوق کا ذکر آئے گا، عالمین سے مراد تمام مخلوق۔ الحمد تعریف ہے، رب پروردگار پالنے والا، العالمین اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق، سارے جہاں، سارے جہاں، عالم کی یہ جمع ہے، عالم کی جمع ہے، قرآن میں 73 مرتبہ یہ آیا ہے۔ مالک، مالک، حاکم، روٹ ورڈ ہے میم لام کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام، عین لام میم، اور مالک اس کا مطلب ہے حاکم، مالک سب پر قدرت رکھنے والا، 3 مرتبہ یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یوم اس سے پہلے بھی ہمارے پاس گزر چکا ہے، دن کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہم نے کیا دیکھی تھی؟ ایام، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ الف لام کے ساتھ خاص ہوتا ہے تو ہم نے کیا دیکھا تھا؟ آج کا دن، خاص جس کا ایسا ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں تقریباً 374 مرتبہ آیا ہے، 374 مرتبہ یہ آیا ہے۔ یوم، ایام، اس کی جمع دن کے لیے کہتے ہیں۔ الدین جزا، بدلہ دینا یا اطاعت کا، یہاں پر الدین سے مراد جو ہے سزا اور جزا کے دن کی مراد ہے۔ الدین ہمارے پاس دو طرح سے آتا ہے، ایک دین ہم کہتے ہیں ہمارا دین مذہب اسلام ہے، اس طرح سے، اور یہاں پر الدین سے مراد ہے جزا اور سزا کا دن، جزا کا دن یا بدلے کا دن یا سزا کا دن۔
اور یہ قرآن میں تقریباً 67 مرتبہ یہ استعمال ہوا، اور الف لام کے ساتھ یہ خاص ہے، تو ہم نے یہاں پر اس کو دیکھا کہ یہ اس میں اسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 67 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایا کا، ایا کا، ایا ایک ورڈ ہے، کا یہ ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ ضمیر ہے اٹیچ جو جڑی ہوئے، تجھ، تجھی سے، کا تیرے ہی، ایا کا تجھی کو تجھی سے، ٹھیک ہے، ایا صرف تیری ہی، یا تو صرف کا بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اس میں، کا تیری ہی، ٹھیک ہے، یا تجھی سے تجھی کو، دونوں چیز ہو سکتی ہے ہمارے پاس۔ نعبدو، اور یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، آیا ہے یہ ورڈ 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، یہیں پر استعمال ہوا ہے سورہ فاتحہ میں ہمارے پاس 2 مرتبہ یہ نعبدو، یہ عین با، عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نون اس میں آ گیا، ہم یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، پہلے مظاہرے 7 مرتبہ قرآن میں 7 ٹائمز آیا ہے۔ نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، نستعین نون کی وجہ سے ہم نے ہم کا ترجمہ کیا، ہم مدد چاہتے ہیں، 1 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں، ٹھیک ہے، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدی، ہا، اہدی ہدایت، ہا دال یا، تو ہمیں راہ دکھا یا تو ہمیں ہدایت دے، ٹھیک ہے، تو ہمیں راہ دکھا یا ہدایت دے، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا چل رہا تھا ہم، تو ہمیں ہدایت دے، راہ دکھا۔ الصراط اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، الصراط یہ آتا ہے راستے کے لیے، صاد، صاد، را، تو، راستہ، 34 مرتبہ یہ قرآن میں آیا ہے یہ لفظ۔ المستقیم، قاف واو میم، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، قاف واو میم، اس کے معنی ہیں سیدھا، درست، ایک دم، اسٹیٹ جسے کہتے ہیں ہم، اس طرح سے، یہ 38 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الذین وہ لوگ، اس سے پہلے ہم نے بہت بار دیکھا ہے الذی یہ سنگولر کے استعمال ہوتا ہے، الذین وہ لوگ یا جنہوں نے، یہ جمع ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ اس کی واحد یعنی سنگولر ہے، یہ قرآن میں تقریباً ہم دیکھیں 379 مرتبہ اس لفظ کا استعمال ہوا، یعنی یہ لفظ آیا ہے، یا وہ لوگ یا جنہوں نے یا جو جن نے، ان امتا نون عین میم تو نے احسان کیا، ان امتا تو نے احسان کیا یا انعام کیا، یہ لفظ استعمال ہوا ہے 5 ٹائمز قرآن میں آیا ہے۔ علیہم، علی ہمیں پتا ہے حرف جر ہے یہ، اور ہم اس کے ساتھ اٹیچ جو ہے پروناؤن ہے، ضمیر جڑی ہوئی ہے، علیہم یعنی ان پر، ٹھیک ہے، حرف جر اور اس کے ساتھ ہم ضمیر جڑی ہوئی ہے، ٹوٹل 158 مرتبہ یہ قرآن میں یہ آیا ہے۔ غیر، غین یا را، سوائے، مگر، علاوہ، نہ، اس کے، اس کے یعنی اس کے علاوہ، ایکسپٹ جیسا ہم کہتے ہیں، یہ 127 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ المغضوبی، المغضوبی غین ضاد با، اور اس کے معنی ہیں جن پر غضب کیا گیا ہو، جن پر غصہ کیا گیا ہو، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو، یہ قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ الضالین یہ ضاد لام لام، اس کے معنی ہیں گمراہ، بھٹکنا، بھٹکے ہوئے، سیدھے راستے سے ہٹ جانے والا، اور یہ قرآن میں 8 مرتبہ استعمال ہوا۔ تو ہم نے دیکھا ان کو روٹ ورڈ کے ساتھ دیکھا، ہم نے الحمد تمام تعریف اور شکر، یہاں سے ہم نے دیکھا العالمین، عالمین ہم تمام رب
जहान, आइन लाम मीम, इसका रूट वर्ड हमने देखा। तमाम जहानों, कायनात, आलम की जमा। मालिक, मीम लाम का, मालिक इसके बादशाह। हाकिम, सब पर कुदरत रखने वाला। ये अय्याम की जमा है, दिन के माने हैं। अद्दीन, दाल या नून, इसका रूट वर्ड है अद्दीन। जजा और सजा, बदला, हिसाब। और एक इसके मानी आते हैं मजहब। इसके मैंने जैसे बताया आपको, एक मानी होता है रिलीजन, हमारा दीन क्या है, मजहब। और एक है जजा और सजा, जजा और सजा का दिन यानी कयामत का दिन। फिर उसके बाद हमने देखा इया का, इसको हमने दो वर्ड में देखा, इया त्रिक का, जो तेरी ही या तुझसे ही। नाबुदो, आइन बादाल, हम इबादत करते हैं। नस्ताइन, आइन वाव नून, हम मदद चाहते हैं। इहदिना हादाया, हमें हिदायत दे, रहनुमाई कर। ठीक है, यहाँ पर हमने रूट वर्ड्स को देख लिया और इनके मानी को भी देख लिया। बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से। अर्रहमान, जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम, निहायती रहम करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, सब तारीफें, तमाम तारीफें, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए हैं। लिल्लाह हर्फ जर है, ला यहाँ पर, इसलिए हमने वास्ते या के लिए का तर्जुमा किया। लिल्लाही, वास्ते अल्लाह के या अल्लाह ही के लिए हैं। रब, परवरदिगार है। अल आलमीन, आलम, आलमों का, तमाम जहानों का, तमाम आलमों का। ठीक है, पहले यहाँ पर अब सूरह फातिहा में हम देख रहे हैं हम। अब यहाँ पर अल्लाह ताला हमद के मानी हमने देखी कि किसी की खूबी को बयान करना, यानी हमद में हम देखते हैं दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है तारीफ करना, एक होता है उसके लिए हम दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, मदह, किसी की तारीफ हम कर रहे हैं। तो दोनों चीजों में फर्क ये है कि हमद होती है और एक होता है हमारे पास दूसरा आता है मदह। ठीक है, हम जो इंसान करता है वो बहुत मोहब्बत और ताजीम के साथ किसी की तारीफ करना। हमद क्या होती है, बहुत मोहब्बत और ताजीम के साथ किसी की तारीफ करना। लेकिन मदह में क्या होता है, ये भी अरबी का लफ्ज है, दोनों तारीफ के लिए आते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, मदह मोहब्बत और ताजीम के बगैर महज किसी की तारीफ कर देना ऐसे ही। हाँ, उसमें मोहब्बत और ताजीम ये दोनों चीजें नहीं होंगी मदह में। ठीक है, ये दोनों अरबी के लेटर हैं, तारीफ के लिए आते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क ये होगा। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए। यानी क्यों, यानी इंसान कब तारीफ करता है किसी की, जब किसी के अंदर कोई चीज देखते हैं, हम उस काबिल होता है वो चीज इंसान के अंदर पाई जाती है, तो हम तभी उसकी तारीफ करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले कि किसी ने कोई बेहतरीन कोई काम किया है, चलिए कुकिंग में ले लेते हैं, अब जैसे हम खवातीन का है, तो तारीफ कब होती है, जब वो बहुत जायके में अच्छी हो कोई डिश, और खाते ही उसका जायका पता चल रहा है, नहीं उसका टेस्ट पता चल रहा है, बहुत दिखने में भी उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतरीन हो, तो खुद ब खुद इंसान के सामने वाले के से मुंह से तारीफ निकल ही जाती है। तो अब यहाँ पर जो तारीफ को बताया जा रहा है कि लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, क्योंकि रब्बिल आलमीन, परवरदिगार है तमाम जहानों का। यानी जो तारीफ भी है वो अल्लाह ही की है तमाम, क्योंकि वो अल्लाह वो खालिक है, वो राजिक है, उसके अलावा कोई तारीफ के काबिल नहीं है, कोई किसी और के अंदर वो खूबी नहीं है। क्यों, क्योंकि सारी कुल कायनात का रब वही है। यहाँ पर अल्लाह ताला की जाते नाम को लाकर बताया जा रहा है कि किस तरह से अल्लाह ताला इस तारीफ के लायक है, क्योंकि हर मखलूक, इंसान हो या जिन हो या फरिश्ते हो, या दुनिया में आप देखते हैं कितनी भी मखलूक हैं, सब मखलूक जो है किसकी तारीफ करती है, अल्लाह की। हमद किसकी बयान कर रही है, किसकी तस्बीह कर रही है, अल्लाह ताला की। जैसे बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 44 में फरमाते हैं कि जो भी शय है इसकी हम के साथ तस्बीह करते हैं, जो भी शय है। और इसी तरह सूरह रोम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्ज़, यानी आसमान और जमीन में इसी की हमद है हर जगह। इसी तरह सूरह कसस में अल्लाह ताला कहते हैं कि वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिर, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी के लिए दुनिया और आखिरत में सब तारीफ। यानी अलहम्द में खुद हमद का माना ये है कि किसी भी कोई भी चीज सिवाय अल्लाह के तारीफ के काबिल नहीं हो। और दुनिया की हर मखलूक, चाहे कोई किस बुलंद आवाज से हो या आहिस्ता हो, या दिल से हो या जबान से हो या किसी भी तरह से,
اللہ کے لیے تعریف میں لگا ہوا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہی ہے، اور ساری مخلوق تعریف میں لگی ہوئی ہے اللہ کی، اور اللہ اس لائق ہے۔ یہاں پر الحمد کو بیان کیا گیا ہے کہ تعریف، تمام تعریف جو ہے اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے اوصاف میں اللہ رب العالمین جو اس کی صفات ہیں اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کیا جائے۔ دنیا اور آخرت میں بھی تعریف کا حقدار اللہ ہی ہے، اسی لیے ہر طرح کی تعریف جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہی کرنا۔ ہر حمد کرنے والا حقیقت جو ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے، خواہ وہ ہم انسانوں میں سے ہو یا جیسے کوئی بھی مخلوق ہو دنیا میں، ہر چیز کیا لگی ہوئی؟ اللہ کی تعریف میں ہی لگی ہوئی ہے، دن رات وہ اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے۔ اب رب میں ہم دیکھتے ہیں کہ رب میں جو ہے تین معنی یہاں پر پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، یعنی رب میں کیا کیا چھپا ہوا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، یعنی تدبیر کرنے والا، یعنی اللہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات وہ خالق ہے، یعنی سب کو پیدا کرنے والی، مالک ہے سب پر نگہبان، مدبر یعنی تدبیر کرنے والی۔ تدبیر سے مراد پلاننگ، کیسی پلاننگ؟ ایسی نہیں ہے کہ چالاک ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا کہا گیا ہے کہ یہ ساری آپ دیکھیے تخلیق، جب ہم غور کرتے ہیں سورج کا، چاند کا نکلنا، جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں سورہ یاسین میں بھی دیکھا کہ یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے دنیا میں، کس طرح سے اپنے وقت پر ہی سورج کا آنا، کس طرح سے اپنے وقت پر ہی چاند کا آنا، یہ زمین کا گھومنا، باقی سیاروں سیارچوں کا ہم دیکھتے ہیں، سمندر کا یہ لہراتے اٹھتے اٹھنا سمندروں کا، یہ پہاڑوں کا، بڑے بڑے پہاڑوں کا میخوں کی طرح زمین میں گاڑنا، یعنی یہ ساری چیز کس چیز کی طرف ہمیں نشاندہی کرتی ہے کہ یہ ایک کسی ایسے نہیں اس کو نہیں بنایا، ایک تدبیر کرنے والے نے بتا دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک خالق، مالک اور مدبر کہ وہ پروردگار، ایک رب کے اندر تین معنی پوشیدہ ہیں، صرف پیدا کر کر چھوڑا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد ہمارا نگہبان مالک ہے، پھر مدبر، اتنے نظام کے ساتھ اس نے ساری کائنات العالمین دنیا کو چلایا ہے۔ تو بعض اہل علم قرآن مجید کو جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ پہلی آیت کو لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کہ الحمدللہ رب العالمین، اس سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کا پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ سورہ انعام کی آیت جو ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ آیت ہے، اور تیسرا حصہ سورہ کہف کی آیت لیتے ہیں کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور چوتھا حصہ سورہ سبا کی آیت لیتے ہیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو سبحان اللہ، پتہ چلا کہ الحمدللہ ایسا یہ مبارک کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز بھی اس سے ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ رب اور عالمین کیا ہے۔ اس کی اور پوری تفصیل ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ آج ہم نے الحمدللہ اور رب تک دیکھیں، عالمین اور کس طرح سے یہ ساری تفسیر ہوگی ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں کوشش کریں گے، کیونکہ یہ بہت لمبی تفسیر ہے اور وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی حق بات اللہ تعالیٰ ہم نے کہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ سے قبول فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی وہ میری نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اللہ درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔